ایسی کراماتی تابوت جسے حاصل کرنے والا دنیا فتح کر سکتا ہے۔ وہ تابوت جس کی تلاش میں آج تک یہودیوں نے ہزاروں مقامات کھود ڈالے۔ اس تابوت میں ایسی کیا چیز رکھی ہے؟ یہ تابوت تاریخ میں کس کے پاس تھا اور اسے قیامت سے کب کون حاصل کرے؟ ہم آج دنیا کے سب سے کرشماتی صندوق تابوت سکینہ کے متعلق جانیں گے۔ ہر دور میں عیسائی، یہود اور مسلمان ایک دوسرے کے مخالف رہے، مگر ایک جگہ جہاں تینوں مذاہب متفق ہوتے ہیں وہ ہے تابوت سکینہ۔ یہ ایک معجزاتی اور کراماتی تابوت ہے جو مومنوں کے دل میں سکون اور قرار کے غرض سے نازل ہوا، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام سے خاتم الانبیاء کی میراث ہے، جس کی وجہ سے اس کی عظمت اور حرمت بہت زیادہ ہے۔ اس صندوق کو تابوت السکینہ اس لیے ہی کہا جاتا ہے کیونکہ اس تابوت کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو تسلی، اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ لہٰذا اس سکون کی وجہ سے اس تابوت کا نام تابوت سکینہ ہے۔ انگریزی میں اسے دا آرک آف کووننٹ کہا جاتا ہے۔ روایتوں کے مطابق یہ صندوق حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اس صندوق کو اپنے جانشین بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کو دے دیا۔ اس طرح یہ تابوت بنی شیث میں منتقل ہوا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا۔ پھر تابوت بنی اسرائیل کی ملکیت ہو گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے برسوں صحرائے سینا میں پھرنے کے بعد اپنی قوم کے لیے ایک عبادت کا خیمہ بنایا۔ اس خیمے میں ایک چھوٹی سی جگہ بنائی گئی جہاں آپ نے تابوت سکینہ کو رکھ دیا۔ بعد میں اس جگہ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام نے ایک عظیم و شان عبادت گاہ کی تعمیر کروائی جہاں تابوت رکھنے کے لیے ایک عمارت بنوائی گئی، اسے ہیکل کا نام دیا۔ یہ عمارت جنات کی مدد سے بنوائی گئی جس میں قیمتی پتھر، یاقوت اور زمرد، سونے چاندی کی تختیوں کی دیواریں رکھی گئی۔ اس ہیکل میں چمک اور روشنی اتنی تھی کہ یہ رات میں بھی روشن رہتا تھا۔ جس خاص کمرے میں تابوت کو رکھا گیا، اس کمرے کا نام القدس تھا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس تابوت میں آخر ایسا کیا تھا کہ بنی اسرائیل اسے مقدس تصور کیا کرتے؟ دراصل اس تابوت میں پیغمبروں کے تبرکات، جن میں لوح قرآنی، توریت کی تختیوں کے ٹکڑے، من و سلوہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا، ہارون علیہ السلام کا قبا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور امامہ، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی۔ اس کے علاوہ بہت سے پیغمبروں کی کچھ خاص چیزیں موجود ہیں۔ یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے نہایت مقدس اور بابرکت ہے۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جنگ کرتے اور دشمنوں کے بڑے بڑے لشکر دیکھ کر ڈر جاتے اور ان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے۔ اس کے بعد اس تابوت سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا کہ بنی اسرائیل کے جوانوں کے دلوں میں سکون اور اطمینان پیدا ہوتا اور ان کے لرزتے ہوئے دل چٹان کی طرح مضبوط ہو جاتے۔ اس طرح انہیں ہر جنگ میں فتح حاصل ہوتی۔ اس کے علاوہ جب بھی بنی اسرائیل کو کبھی کوئی مصیبت آتی تو وہ اس صندوق کو آگے رکھ کر اسے وسیلہ بناتے اور خدا سے دعا کرتے۔ ان کی دعائیں قبول ہو جایا کرتی اور ہر آفت ٹل جائے۔ جب تک یہ صندوق اسرائیلیوں کے پاس رہا وہ دوسری اقوام پر غالب رہے۔ مختصر یہ کہ بنی اسرائیل کے لیے یہ صندوق عروج اور برکتوں کا سبب بنا، مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان لوگوں میں سرکشی اور کفر کا دور دورہ ہو گیا تو ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان پر خدا کا غضب نازل ہوا کہ قوم عمالقہ کے کفار نے لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کیا۔
ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کیا، ان کی بستیوں کو تباہ کر ڈالا، عمارتوں کو توڑ پھوڑ دیا، بستیوں میں آگ لگا دی اور اس مقدس تابوت کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ انہوں نے اس تابوت کو نجاستوں کے کوڑے میں ڈال دیا۔ اس بے ادبی کا قوم عمالقہ پر یہ وبال پڑا کہ وہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں میں مبتلا ہوئے۔ لہٰذا قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے۔ بعد ازاں ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ اس صندوق کی بے ادبی کا عذاب ان پر پڑ گیا ہے، تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئیں۔ لہٰذا ان لوگوں نے اس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرمایا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی کی خدمت میں لائے۔ اس طرح پھر بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت انہیں واپس مل گئی۔ جیسے ہی یہ تابوت بنی اسرائیل میں واپس آئے، ان کی کھوئی ہوئی عزت اور وقار واپس آ گئی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اس واقعے کا ذکر اس طرح کیا اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں، معزز موسیٰ اور ہارون کی درگاہ ہے، اسے فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو۔ لیکن یہودی قوم ایسی سرکش قوم تھی کہ وہ ہر زمانے میں کسی نہ کسی برائی میں مبتلا ہو جاتی، لہٰذا ان میں کفر و شرک دوبارہ عام ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بادشاہ بخت نصر ان پر قہر بن کر نازل ہوا۔ بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کر دیا اور اس شہر کو مکمل طور پر تباہ کر دیا، اس کو آگ لگا دی اور 5 سے 6 لاکھ یہودیوں کا قتل عام کیا گیا۔ ان تباہیوں کے نتیجے میں تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا اور آج تک اس کا نشان تک نہیں ملا۔ یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے ماہر آثار قدیمہ اس کی تلاش میں آج بھی سرگرداں ہیں تاکہ اسے ڈھونڈ کر وہ اپنی روحانیت واپس لے سکیں جو ان کو عطا کی گئی۔ تابوت سکینہ کہاں ہے؟ اس کے متعلق ماہر آثار اور محققین کی بہت سی الگ الگ قیاس آرائیاں ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ بخت نصر کے حملے کے بعد اس تابوت کو افریقہ لے جایا گیا اور وہاں ایتھوپیا کے ایک چرچ میں اسے رکھ دیا جہاں وہ آج بھی موجود ہے۔ کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ جاپان کے پہاڑوں میں کسی بادشاہ نے اسے دفن کر دیا۔ مشہور آرکیولوجسٹ رون وائٹ کا کہنا ہے کہ یہ مشرق وسطیٰ یعنی عرب ممالک میں کہیں موجود ہے، جبکہ ایک تھیوری کے مطابق اس وقت یہ صندوق حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کہیں دفن ہے جو کہ فلسطین میں آج بھی گم ہے، جس کی تلاش یہودی آج بھی کر رہے ہیں۔ اس محل کی بنیادوں کو آج بھی ڈھونڈنے کی تلاش جاری ہے جسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے، اور دوسری طرف مسلم علماء کی اور محققین کی بہت سی آراء ملتی ہیں۔ بعض کے نزدیک یہ تابوت صوفیوں کے پاس ہے جو ہر دور میں یکے بعد دیگرے ایک دوسرے کو منتقل ہوتی رہتی۔ بہرحال یہ نظریات صرف قیاس آرائیوں پہ مبنی ہے۔ دراصل یہ صندوق کہاں ہے یہ صرف اللہ کو ہی معلوم ہے، لیکن یہ بات حتمی ہے کہ جس دن تابوت سکینہ دنیا پر ظاہر ہو گئی اس دن قوموں کی تاریخ بدل جائے گی، اور جس قوم کے ہاتھ میں یہ تابوت آئے گا وہ تمام اقوام پر غالب ہوگا۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔